میں آپ کے ساتھ بالکل سہمت ہوں. افسوس آتا ہے مجھے کہ حیرانی ہے مجھے کہ دنیا بالکل خاموش ہے. صرف سیکرٹری جنرل ضرور بات کرتے ہیں، بس بات ہی کرتے ہیں، عمل میں کچھ ہے نہیں. آج جرمنی نے یہ مان لیا ہے کہ فلسطین ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ ہے، یہ منظور کر لیا انہوں نے. اسپین نے کر لیا، کئی اور ملکوں نے کر لیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو کوئی ایکشن لیا جائے. اب دیکھیے یہ عالمی کورٹ میں بھی گیا تھا، وہاں پہ بھی اس کے بعد خاموشی ہے. سمجھ نہیں آتی کس کا پریشر ہے، کہاں سے پریشر آ رہا ہے. اور امریکہ جو اپنے آپ کو اتنا ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے وہ بھی خاموش ہے. سارے ہتھیار وہی تو بھیج رہا ہے، پیسے وہی بھیج رہا ہے. کیا اتنا ان میں بھی یہ ہے کہ سب کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو مٹا دینا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ ملک جو ہندوستان جس کا میں ایک باشندہ ہوں، جس میں گاندھی جیسے شخص تھے جن نے انسان کے لیے ہر وقت لڑائی کی اور پہلے دن سے فلسطین کے لیے ان کے لیے جذبہ دکھایا کہ نہیں، یہ ایک ریاست ہونی چاہیے، ان لوگوں سے انصاف ہونا چاہیے. مگر آج کی حکومت تو بالکل خاموش ہے. بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو پہلے دن ہی ان کو مبارک کیا جب انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ افسوس کی بات ہے. اللہ کرے کوئی راستہ نکلے. اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اب ایران پہ کس طرح سے نے بمباری شروع کر دی ہے. ان کے صدر کو بھی ہیلی کاپٹر کریش میں اس دنیا سے خارج کر دیا ہے. تو یہ دکھاتا ہے کہ یا تو اسرائیل جو ہے اتنا گھمنڈ ہو گیا ان کو کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہ حالت ہے ان میں. وہ سوچ آ گئی کہ ہم ہی ہم ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. اور جب تک دنیا اٹھے گی نہیں، جاگے گی نہیں، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. اور خاص کر میں عرب ملکوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آج صرف فلسطین اس کا خمیازہ برت کر رہا ہے. کل یاد رکھیے گا یہ آپ کے ملکوں پہ بھی آئیں گے اور آپ کو بھی اس خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور آج آپ چپ ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کب تک رہیں گے چپ؟ کل جب آپ کے ملکوں پہ آئے گا تو کوئی بھی آپ کی بات بھی نہیں کرے گا، آپ بھی اسی کچہری میں رہیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج دنیا کو جاگنا چاہیے. آج بے گناہ مارے جا رہے ہیں، قریب آپ 35 کہتے ہیں، یہ تو 40 تک پہنچ گئے ہیں. اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، ڈاکٹر، انجینئر سارے ہلاک ہو رہے ہیں. اور پھر بھوک سے مر رہے ہیں. جو ایڈ آنا ہے یونائٹڈ نیشن سے اس کو آنے نہیں دیتے اور دنیا خاموش ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے ایران بھی انوالو ہو چکا ہے اس وار میں کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک دن بہت جلدی ساری دنیا اس میں انوالو ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے یہ سائن ہے کہ ایک بہت بڑا وار ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عالمی تیسری جنگ ہو سکتی ہے. اس کا خطرہ ہے، اس میں ہم لوگ بھی دور نہیں رہ سکتے. تو کمنگ بیک ٹو انڈیا میں بھی کافی بار اب الیکشن جب چل رہے تھے تو کافی ریلیز میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر انڈیا بلاک پاور میں آتی ہے تو مسلمانوں کو، ہندوؤں سے ویلتھ چھین کے مسلمانوں کو دی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے ایسے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھیے مجھے افسوس ہے کہ پردھان منتری نے جو یہ باتیں کہی، انہوں نے کہا کہ آپ کا منگل سوتر جو ہے اس کو چھینا جائے گا، اس کی جو سمپتی ہے وہ مسلمانوں میں دی جائے گی. اگر آپ کے 2 مکان ہوں گے تو ایک مکان جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے گا. اگر آپ کی 2 بھینسیں ہیں تو ایک بھینس مسلمانوں کو دی جائے گی. کیا نہیں کہا بھیا. مسلمان اپنا حق چاہتے ہیں، کسی کا حق لینا نہیں چاہتے، کبھی نہیں کیا. آج 75 سال ہوئے ہم اپنے حق سے محروم رہے ہیں. آج دیکھیے ہمارے
سینٹرل سیکریٹریٹ میں کتنے ہمارے مسلمان ہیں؟ یا کسی بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے محکمے میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں؟ ہم 22 کروڑ ہیں، اور اگر انشاءاللہ 26 میں مردم شماری ہوئی تو اس میں آپ کو لگے گا ہم اس سے بھی زیادہ ہیں، مگر ہم کسی کا حق چھینا نہیں چاہتے. ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہبوں کی عزت کرو. اگر تم ان کے مذہب کی عزت نہیں کرو گے تمہارے مذہب کی کوئی عزت نہیں کرے گا. ہم نے وہ سیکھا ہے. ہم نے کسی کا حق چھیننے کی بات کبھی نہیں کی ہے، نہ کبھی کریں گے. ہمیں خدا کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا جب وزیر اعظم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت مجھے عجیب لگتا ہے. اور ایسی بات کریں کہ گاندھی کون تھا؟ گاندھی کو تو پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا جب تک وہ فلم بنی. میں وہی گاندھی. اس کے بارے میں نیلسن منڈیلا، یہ جو ہے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، وہ کہتے ہیں ہم نے پریرنا ملی ان سے. ساری دنیا میں آپ دیکھیں ان کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. تو گاندھی فلم سے بنا کہ یہ بھول گئے کہ ہندوستان کو آزادی کرنے میں سب سے بڑا جو یوگدان ہے وہ گاندھی کا ہے. اس کو مہاتما کہتے ہیں. اور کمال یہ گجرات سے ہیں، اور یہ بھی گجرات سے ہیں، تب بھی اس کی تعریف نہیں کرتے. میں نے گاندھی کو بچپن میں دیکھا ہے جب وہ کشمیر آئے تھے. میں کبھی نہیں بول سکتا جو انہوں نے کیا ہے اس دیش کے لیے. اپنی قربانی دی کہ دیش میں اتحاد اتفاق رہے، ہندو مسلمان جھگڑا نہ ہو. یہ تو اس جھگڑے کو بڑھا رہے ہیں. محبوبہ مفتی جی کو لے کے بات کریں گے. این FIR has been lodged against her for protesting outside a police station in Anantnag. So what do you have to say about that? I think it's a tragedy of this government. You have the right, by your constitution you have the right to protest. اس نے کوئی غلطی نہیں کی. اس نے کہا بھائی میرے آدمی کو، جیسے ہمارے لوگوں کو انہوں نے الیکشن سے پہلے گرفتار کیا، بچوں کو گرفتار کیا، ہر جگہ گرفتار کیا، مگر وہ برداشت نہیں کر سکی. وہ نکلی. مبارک کرتا ہوں انہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے لڑا جو بے گناہ انہیں بند کر رکھے تھے. اور یہ FIR بھی ایک ڈھکوسلا ہے ڈرانے کے لیے. تو یہ بتائیے پولیس کا لیکن کہنا ہے کہ وہ جو لوگوں کو ڈیٹین کیا تھا، اریسٹ نہیں کہیں گے، ڈیٹین کیا تھا، تو اس لیے ڈیٹین کیا تھا فار سیکیورٹی ریزنز، یا کچھ ان میں سے اوور گراؤنڈ ورکرز بھی تھے یا جن کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہو سکتی تھی. کیا ڈسٹربنس؟ مجھے بتائیے. 20 لڑکے کیا ڈسٹربنس کرتے ہیں؟ اتنی فوج ہے یہاں، اتنی پولیس ہے یہاں، اتنی CRPF ہے یہاں، کون ڈسٹربنس کرے گا؟ ہر جگہ الیکشن بہت اچھی طرح سے ہو. خود الیکشن کمیشن مانتا ہے، خود وزیر اعظم کہتے ہیں اتنی پرسنٹیج تو کبھی انہیں سنی نہیں. تو پھر بتائیے پھر کیا ڈر تھا؟ یہ ڈر اس لیے تھا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ووٹ ملے، کسی طرح ان کو بند کیا جائے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں ہر ایک کو حق ہے، اپنا حق ہے یہ کہ وہ جائے الیکشن میں اپنا حصہ لے اور چوائس کرے اپنی جو چاہتا ہے کرنا، وہ ہے. مگر یہ تو آئین کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں. جیسے گورنمنٹ کلیم کرتی ہے نارملسی ہے، سب کچھ ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا جیسے جب الیکشنز ہوئے تو جو ملیٹنٹس کے ریلیٹیوز ہے یا فیملی ہے انہوں نے اپیل کی ملیٹنٹس سے کہ آپ واپس آ جائیے. لیکن امت شاہ جو ہوم منسٹر ہے ہمارے، انہوں نے ابھی سینٹر نے انفیکٹ یہ نوٹس نکالا کہ جو ملیٹنٹس کے ریلیٹیوز ہے یا اسٹون پیلٹرز کی فیملیز ہیں ان کو جاب نہیں دیں گے. سر آپ کو لگتا ہے اس سے اور جو گیپ ہے وہ وائڈن ہوتا ہے؟ یہ کبھی دل جیت نہیں سکیں گے اگر ایسی باتیں کرتے رہے. میں نے جب وزیر اعظم کے پاس گیا تھا، جب انہوں نے بلایا تھا ہم لیڈروں کو، میں نے ان سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہمیں آپ پہ بھروسہ نہیں، آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں. وہ بھروسہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، وہ دل جیتنے کی کوشش کیجیے. انہوں نے خود کہا
ہاں دلی کی دوری اور دل کی دوری ہے، اس کو وہ دور کریں گے، ان چیزوں سے دوری اور بڑھ جائے گی۔ اگر ان بچوں کو یہ نوکری نہیں دیں گے تو وہ اور غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ کیا وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ ہمیں تو دل جیتنے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا سا بچھڑ گیا، بگڑ گیا، اس کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ مین اسٹریم میں آئے، وہی ہمارا کام ہے۔ اس سے وطن بنے گا، اس کے بغیر وطن نہیں بنے گا۔ آپ ان کو دھکا ماریں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو دل جیت رہے ہیں؟ سر آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ہارڈ اسٹیپ ہے؟ ہیلی کاپٹر چلے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہارڈ اسٹیپ ہے جس سے لوگوں میں اور زیادہ اینگر پیدا ہو سکتا ہے، یا ہے کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اگر یہی کرتے رہے تو دل کہاں سے جیتیں گے؟ دل جیتنے کے لیے ہمیں ان کو جیتنا ہے، ان کو اپنے مین اسٹریم میں لانا ہے کہ آؤ تم غلط راستے پہ تھے، ٹھیک ہے، آؤ راستہ یہاں ہے، وہی طریقہ ہے۔